انسان نے بولنا سیکھنے کی تاریخ انسان کی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ زبان کی ابتدائی تشکیل کافی پرانی ہے اور اس کے بارے میں کئی نظریات ہیں، لیکن کچھ مؤثر تجزیے درج ذیل ہیں۔ ایک تکملی نظریہ۔ بہت سی تحقیقات کے مطابق زبان کا تکمل ہوا پچھلے انسانی جسمانی تکمیل کے ساتھ زبان کی ابتدائی شکلیں پیدا ہوئیں، جیسے آوازیں اور آنکھوں کی حرکتیں جو اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ 2 اجتماعی تعلیم۔ زبان کی تعلیم اجتماعی عمل تھی۔ زبان کا تکمیل ہونے کے بعد انسانوں نے اپنی نسل کے ساتھ بات چیت کرنے کی مدد کرنے کے لیے زبان کو سکھایا۔ یہ ابتدائی طور پر اشعی اور علاماتی تبادل کے لیے ہوتا۔ 3 زبان کی توسیع۔ جسی زبان کا استعمال توسیع پذیر ہوا، انسانوں نے اسے زیب و فصاحت کے قواعد اور ساخت کے ساتھ استعمال کرنے کی مدد کرنے کے لیے توڑ دیا۔ 4 تعلیمی انسائی تربیت۔ زبان کی تعلیم اور تربیت کے ذریعے نوعموز کے طریقوں کا تعلق بھی ہوتا ہے۔ انسانی جماعتوں میں زبان کی تعلیم اور فرہنگ کی تقلیدی قواعد بنے جو نئی نسلوں کو زبان کا استعمال سیکھنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ 5 تعامل تجربہ۔ زبان کی تعلیم اور استعمال کے دوران تعامل تجربات بھی اہم ہیں۔ بچے زندگی کے مختلف حالات میں زبان کو استعمال کر کے سیکھتے ہیں، جیسے کہ خاندانی بات چیت، دوستوں کے ساتھ گفتگو اور تعلیمی اداروں کے اساتذہ کی ہدایت کے ذریعے۔ یہ تمام عوامل مل کر زبان کو انسان کی توانائی کا ایک معمولی حصہ بنا دیتے ہیں جو انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ مواصلت کرنے اور اپنے خیالات اور خواہشات کو اظہار کرنے کا امکان فراہم کرتی ہے۔ ہاں، زبان کی تشکیل کا ابتدائی مرحلہ انسان کی تاریخ کے ابتدائی دوروں میں ہوا ہو سکتا ہے۔ زبان کی پیدائش کا تاریخی معلومات کا مطالعہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ انسانوں کی پانی پراتی کی تاریخ میں تصدیق کرنے کے لیے کوئی تاریخی اثباتی مواد نہیں ملتا۔ کئی تاریخ دان اور لسانیات کی تحقیقات کے مطابق انسانوں کی زبانی توانائی کے تدریجی توسیع کا عمل 5 لاکھ سال سے زیادہ عرصے سے ہوتا آیا ہو سکتا۔ یہ عمل تدریجی طور پر منظم ہوتا گیا اور زبان کی ابتدائی شکلیں آوازی اور جسمانی حرکات کے ذریعے بنائی گئیں۔ اس کے بعد زبان کو معنوں کا استعمال کرنے کے لیے ترتیب دی گئی اور اس کو تفکر اور تجربات کی بنیاد پر توسیع دی گئی۔ یہ یقیناً ایک دلچسپ موضوع ہے اور اس کے بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ ہم زبان کی تشکیل کے تاریخ کو بہتر سے سمجھ سکیں۔ تاہم زبان کی تشکیل کے بارے میں کوئی واضح سکیچ نہیں پایا گیا ہے جو 5 لاکھ سال پر قائم ہو۔ انسانی کھوپڑی کا سائز زبان کی تاریخ کے بارے میں اہم معلومات فراہم کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک کامیاب تاریخی تجزیہ کا حصہ ہوتا ہے اور مکمل تصدیق کے لیے اور ہونے والی معلومات کی فہرست کو مکمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھوپڑی کا سائز اور انسان کی جسمانی تشکیل کا تاریخی مطالعہ زبان کی تاریخ کے بارے میں کچھ حساس معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ ایک مغز کی ساخت۔ انسانی کھوپڑی کی ساخت کے مطابق مغز کا حصہ جو زبانی توانائی کو کنٹرول کرتا ہے، زبان کی تاریخ کے بارے میں معلومات دیتا ہے۔ مغز کے تکمیل کے ساتھ ساتھ زبان کی توانائی کی توسیع بھی واضح ہوتی ہے۔ 2 آرکیولوجی۔ زبان کی تاریخ کی تجزیے کو آرکیولوجی کی مدد سے بھی تصدیق کیا جا سکتا ہے۔ قدیم تصاویر، اشیاء اور مواقع جو زبان سے متعلق ہوتے ہیں، تاریخی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ 3 آبائی تاریخ۔ زبان کی تاریخ کو آبائی تاریخ کی مدد سے بھی درج ذیل کیا جا سکتا ہے۔ آبائی تاریخ میں انسانوں کی لکھائی اور تصاویر کا استعمال زبان کی تاریخ کی ابتدائی مراحل کی تصدیق کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ 4 موجودہ تاریخ۔ موجودہ تاریخ کی تاریخی لکھائی، اسلامی تقویم، گزرے وقت کے رسمی اور غیر رسمی دستاویزات اور دوسرے تاریخی مواد بھی زبان کی تاریخ کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اب کھوپڑی کا سائز اور انسان کی تشکیل کا تاریخی مطالعہ کچھ معلومات فراہم کر سکتا ہے، تاہم زبان کی تاریخ کو سکوتری معلومات اور تاریخی تجزیے کے ساتھ تصدیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زبان کی تاریخ اور اس کی شکلیں تاریخ کے مختلف دوروں میں مختلف تھیں اور انسان کی تشکیل کے سائز کا کوئی مخصوص تعلق نہیں ہوتا۔
کہانیوں کا ابتدائی طور پر آغاز منقرض طریقوں سے ہوا ہو سکتا ہے اور ان کی تاریخ کا معلوم نہیں ہوتا۔ ہمیں اس وقت کی معلومات کی کمی کی بنا پر مختلف تشریحات اور تجزیے سے کام کرنا پڑتا ہے۔ انسانی تاریخ کے ابتدائی دوروں میں لوگوں نے مندرجہ ذیل طریقوں سے کہانیاں منتقل کیں۔ ایک زبانی منصوبے، ابتدائی طور پر زبان کو کہانیوں کا ذریعہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے زبان کا استعمال کہانیوں، گانوں اور قصص کے ذریعے بات چیت کرنے اور تعلیم دینے کے لیے کیا۔ دو منہن اور نقشے، ابتدائی لکھائی کا استعمال منہنوہے اور نقشوں کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ کہانیوں کو بچوں اور لوگوں کے ساتھ منتقل کیا جا سکے۔ تین، یہ شفاہت اور یادگاری، کہانیوں کو شفاہت کے ذریعے بھی منتقل کیا جا سکتا ہے، جہاں ایک شخص کہانی سنا کرتا ہے اور پھر اسے دوسرے لوگوں تک پہنچاتا۔ چار، رسمی اور غیر رسمی تعلیم، کچھ قدیم رسمی تعلیمی ادارے اور مدارس بھی کہانیوں کو تعلیم دینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پانچ، دھرمک اور مذہبی تعلیم، دھرمک اور مذہبی تعلیم کے تحت بھی کہانیوں کا استعمال ہوتا ہے تاکہ عقائد، اخلاقیات اور تاریخ کو بچوں کو سمجھانے کے لیے کیا جا سکے۔ یہ بڑی تصور ہے کہ کہانیوں کا استعمال انسانوں کے درمیان بات چیت کو فروغ دینے اور تعلیم دینے کے لیے قدیم تعلیمی اور تربیتی ترتیبات کا حصہ تھا، جو انسان کی تاریخ کے ابتدائی دوروں سے جاری رہا ہے۔ انسان کے پہلے لفظ کے بارے میں کوئی واحد اور تصدیق شدہ معلومات موجود نہیں ہیں، اور یہ ایک اصولی موضوع ہے جس پر تعدد سے تبادلہ ہوتا ہے۔ انسان کی زبان کی تاریخ اور پہلے لفظ کی تشکیل کے بارے میں کئی نظریات موجود ہیں، لیکن ان کا کوئی مستند ثبوت نہیں ہے۔ کچھ لسانیات دان اور تاریخ دان اعتقاد کرتے ہیں کہ زبان کی تشکیل کا عمل تدریجی تھا اور انسانی توانائیوں کے ساتھ ترقی پذیر تھا۔ ان کے مطابق انسان کی تشکیل کا سلسلہ پچھلے لاکھوں سالوں سے چل رہا ہے، جس کے دوران آوازی تشکیلات اور آنکھوں کی حرکتیں زبان کے ابتدائی اشکال بنائی گئیں۔ یہ تشکیلات ابتدائی طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ کچھ اعلانات حروفی آوازیں تھیں جو منظوم طور پر بات چیت کی تشکیل کا حصہ بنتی ہوں۔ ہائی سیرا، اسی طرح کے لفظوں کو کچھ لوگ انسان کی پہلی تشکیلات کے روایتی مثالوں میں شامل کرتے ہیں، لیکن ان کی تصدیق کرنا مشکل ہے اور یہ ایک تاریخی اور زبانی کچت کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کے پہلے لفظ کو کچھ دوسرے طریقوں سے ظاہر کیا گیا ہو سکتا ہے، جو کہ کامیاب تاریخی تجزیے کی معلومات کی کمی کو سمجھ لیتے ہیں۔ ارتقائی عمل، ریولوشنری چینج، ایک علمی، سماجی، سیاسی یا فکری تعاقب کی طرف ایک بڑی تبدیلی کو اشارہ کرتا ہے جو ایک سابق حالت نظام کو کامل طور پر تبدیل کر دیتی ہے۔ انقلابی تبدیلی، ریولوشنری ٹرانسفارمیشن، اس کی سب سے بڑی اور تبدیلی کی شکل ہوتی ہے جو تاریخی طور پر نظامات اور انسانی معاشرت کو متاثر کرتی ہے۔ انقلابی تبدیلی معمولہ عام طور پر کمپیوٹر، صنعتی انقلاب، فرانسیسی کرنسی کی انقلاب، روسی انقلاب، چینی انقلاب اور دیگر مشہور تاریخی واقعات کی طرح معروف ہوتی ہیں۔ انقلابی تبدیلی کے خصوصی علامات شامل ہوتی ہیں۔ ایک، انقلابی تبدیلی معمولہ بڑی تعداد میں لوگوں کی انقلاب کی طرف آتی ہے اور اس کا آغاز عوام کی جذبے والی جیزوہے سے ہوتا ہے۔ دو، انقلابی تبدیلی معمولہ موجودہ نظام کے مخالفت کی روشنی میں آتی ہے اور نئے اور تبدیل شدہ نظام کی تخلیق کو ترجیح دیتی ہے۔ تین، انقلابی تبدیلی معمولہ جامعہ، فکری، سماجی اور سیاسی تبادل کے ساتھ آتی ہے جو موجودہ نظام کو بدلتی ہے۔ چار، انقلابی تبدیلی عموماً دفاعی ہوتی ہے، جس کا مقصد کسی مخصوص جماعت طبقے کی رہائی حقوق کی تشکیل ہوتی ہے۔ پانچ، انقلابی تبدیلی معمولہ سماجی تنقید، انصاف اور تبدیلی کی فرصت کے لیے لوگوں کی تعصبات اور شوق کو متاثر کرتی ہے۔ انقلابی تبدیلی کے اثرات بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں اور انہیں تاریخی واقعات کی پیشگوئی اور تجزیہ کرنے والے علماء اور تاریخ دانوں کے لیے اہم مواد فراہم کرتی ہیں۔ انقلابی تبدیلی کی شکلیں اور تاثرات تاریخ کے مختلف دوروں میں مختلف ہوتی ہیں، لیکن انقلاب کی طرف بڑی تبدیلی کا سفر عموماً کئی سالوں اور دہائیوں کو پیش کرتا ہے اور یہ تاریخی واقعات کی روشنی میں سنگین جگہ رکھتا ہے۔